بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آتش گل چینل میں ہم کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آج ہم ایک علمی شخصیت محترمہ شہناز تاتاری کے بارے میں بات کریں گے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور چند روز قبل وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی ہیں۔ شہناز تاتاری صحافت کے میدان میں 1976 میں آئیں، جب انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک ماہنامہ میرے ہم وطن کے حوالے سے آغاز کیا۔ 1978 میں وہ روزنامہ جنگ میں اپائنٹ ہو گئیں نامہ نگار کے طور پہ، اور وہاں کافی عرصے تک انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کالم بھی لکھے، مختلف اخباروں میں، نوائے وقت میں بھی لکھے، لیکن خاص طور پہ وہ جب روزنامہ خبریں کے ساتھ اٹیچ ہوئیں تو انہوں نے انویسٹیگیٹو جو سٹوریز ہیں، جو رپورٹس ہیں، ان کو لکھنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی طور پر جتنے بھی انبیاء کرام حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، ان پہ انہوں نے بچوں کے لیے کتابیں لکھی، لیکن وہ ایسی کتابیں ہیں، ایسی بکلیٹس ہیں جس سے بڑے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کے بارے میں جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے، ان کے بارے میں جو ریسرچ والی معلومات ہیں وہ بہت کم لوگوں تک پہنچی تھی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مذہبی کہانیاں لکھیں اور حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کرام آئے ہیں ان پہ بکلیٹس لکھیں، جس کا مقصد واضح طور پر یہ تھا کہ نئی نسل کو بتایا جائے کہ قرآن حکیم کیا ہے، اور اس میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کی تفصیلات کو ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانوں پہ بھی کتاب لکھی ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان افسانوں میں وہ ایک صاحب طرز ادیب کے طور پہ نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک اور حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب بارش کے قطرے سورج سے ٹکراتے ہیں تو قوس قزح کی شکل میں مختلف رنگ جو ہیں وہ آسمان پر بکھر جاتے ہیں، تو اس میں جو سورج کی تمازت ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس پہ انہوں نے ایک اہم کتاب لکھی ہے علاج شمشی کے حوالے سے، اور یہ ایک ریسرچ کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف رنگوں کے حوالے سے علاج شمشی کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اس میں مختصراً میں آپ کو ان کا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ علاج شمشی کے حوالے سے وہ لکھتی ہیں کہ رب باری تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق میں رنگ اور روشنی کا
جس تناسب سے استعمال کیا ہے وہ بنیاد بنی ان تمام علوم کی جو انسانی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ قرآن پاک میں کئی صورتوں میں رنگوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں تو ہمیں کوئی بھی چیز بے رنگ نظر نہیں آئے گی۔ جمادات، نباتات، پرند چرند، انسان، ہر چیز رنگوں سے معزن ہے۔ ہر رنگ جاذب نظر اور دلکش، ہر رنگ اپنی خاصیت میں بے مثال۔ درختوں کو دیکھیے، ان کی کارکردگی کو جانچیے، افادیت پہ غور کیجیے۔ قدرت نے انہیں سبز لباس پہنا کے نظر کی ٹھنڈک اور تسکین کا سامان مہیا کیا ہے۔ حسین اور خوبصورت پھول دل آویز رنگوں سے سجے ہیں۔ پرندوں اور چرندوں کی تخلیق میں بھی رنگوں کا ایک جہاں آباد ہے جو بنی انسان کی بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب میں خاص طور پہ جو انسانی جسم پہ شعاعیں اپنا اثر رکھتی ہیں اس حوالے سے مختلف رنگوں کی بوتلوں میں پانی بھر کر اور ایک مخصوص مدت تک اس کو سورج کے شعاعوں کے سامنے رکھ کے اس کے علاج کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو یہ ان کی ایک ریسرچ کتاب ہے۔ جہاں تک ان کا جو مذہبی طور پہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے نوجوان نسل کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے دینی کہانیوں کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں وہ کہتی ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ روز قیامت تک خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور اس کے کسی نقشے، نقطے اور شوشے میں بھی تبدیلی ممکن نہیں، چونکہ یہ کتاب بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس لیے رب بالی تعالیٰ نے اس کتاب میں قصوں کا اسلوب اختیار کیا اور عام فہم زبان میں احکامات خداوندی کو واضح کرنے کے لیے آسان اور انسانی حیات سے تعلق رکھنے والی مثالیں پیش کی گئیں۔ چونکہ انسانوں اور چرند پرند کا ایک مضبوط ناطہ ہے، اور اس حوالے سے ان کے ساتھ اس کائنات میں رہ رہا ہے جس نے جا بجا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے چرند اور پرند کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ بنی نوع انسان انہیں سہولت کے ساتھ سمجھ لے اور اس کے لیے دلچسپی کا سامان بھی پیدا ہو سکے۔ قرآن شناسی اور قرآن فہمی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ جو ان کی مذہبی طور پر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست کاوش تھی جو انہوں نے ینگ جنریشن کی ہدایت کے حوالے سے بڑی خوش اسلوبی سے لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چونکہ یہ ایک علمی شخصیت تھیں اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو علمی شخصیت ہیں جو چلی جاتی ہیں تو اپنا ورثہ جو ہے وہ اپنے بچوں میں بھی چھوڑ جاتی ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے کاشف رضوی نے ایک بہت ہی کمال کی کتاب لکھی ہے پاکستانی زبانوں کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کشمیر سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور بلوچستان اور سندھ پنجاب میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ایک ریسرچ کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبی سے اس کو قلم بند کیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح کی اس فہم کو بھی اجاگر کرتی ہے جس میں قائد اعظم نے پاکستان کی زبان کو رابطے کی زبان کے طور پہ اردو زبان کا تذکرہ کیا تھا۔ اس میں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اگر آپ بلوچستان جائیں تو بلوچستان میں جو دو اہم قومیں ہیں بلوچ
اور پشتون، تو ان میں پشتون جب بلوچ کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ بلوچی میں نہیں کرتا، نہ ہی پشتون میں کرتا ہے۔ اسی طرح جو بلوچ ہے وہ پشتو میں بات نہیں کرتا، وہ ان کے لیے رابطے کی زبان جو ہے وہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ اردو میں گفتگو کرتی ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ بلوچستان میں بھی 4 زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، اور سندھ میں کوئی 8 زبانیں ہیں جن میں سندھی کے ساتھ ساتھ تھری زبان ایک اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیملی جو ہے اس لحاظ سے ایک علمی طور پہ ایک بہت اہم رکھتی ہیں، اور یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بیان کرتا چلوں کہ میرا شہناز تاتاری سے رابطہ جب میں اسلام آباد میں ویلفیئر آفیسر کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کام کر رہا تھا، اور مجھے اسلام آباد میں سپورٹس، انڈسٹریل ہوم اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس وقت شہناز تاتاری سے میرا رابطہ ہوا تھا، اور یہ اسپورٹس کونسل میں بھی یہ ایگزیکٹو کمیٹی میں رہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اس حوالے سے۔ اور اس وقت اسپورٹس کونسل کے چیئرمین سی ڈی اے تھے، اور ڈپٹی چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں پرنس شہریار خان، اور میں ویلفیئر آفیسر کے طور پہ سیکرٹری جنرل کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ تو اس زمانے میں اسپورٹس اور ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز میں انہوں نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا۔ تو میں یہ اس لیے بھی تعارف کرایا ہے کیونکہ میں نے جب ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھنی شروع کی، اور ایک کتاب میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے لکھی، تو یہ اس وقت انویسٹیگیٹڈ رپورٹر کے طور پہ روزنامہ خبریں میں کام کر رہی تھیں۔ تو انہوں نے بھی اس کتاب میں جو اس کتاب کا جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو اس کا پیش لفظ ہے وہ صاحبزادہ سلطان احمد علی جو درگاہ حضرت عالیہ حضرت سلطان باہو کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا انٹروڈکشن سابق سیکرٹری جنرل محمد اکرم ذکی صاحب نے لکھا تھا۔ تو اس میں انہوں نے بھی اپنی ایک جو رائٹ اپ ہے وہ اس کتاب کے حوالے سے لکھا تھا، وہ میں اس کا ایک پیرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس سے آپ محسوس کریں گے کہ وہ کتنی خوبصورت زبان کے حوالے سے لکھاری تھیں۔ شہناز تاتاری لکھتی ہیں، رانا عبدالباقی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور محب وطن دانشور ہیں۔ ایک طویل عرصے تک وطن عزیز کے اہم ترین ادارے میں اعلیٰ منصب پر فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں بہت سے اتراؤ چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ رانا عبدالباقی چونکہ ایک حساس مزاج رکھنے والے محب وطن پاکستانی ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران بھارت کی ماضی، حال اور مستقبل کی پالیسیوں کا انعماق سے جائزہ لیا ہے، اور اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے۔ چنانچہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ملک کے ایک موقر اخبار میں مضامین کے ذریعے بھارتی ہتھ کنڈوں اور پالیسیوں سے عوام الناس کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ یہ جس اخبار کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ نوائے وقت ہے، اور اس میں جو چیف ایڈیٹر تھے اس وقت مرحوم مجید نظامی صاحب، ان کے کہنے پہ میں نے یہ اوپینین جو ایڈیٹوریلز ہیں نوائے وقت میں لکھنے شروع کیے تھے۔ تو بھارت کے حوالے سے وہ لکھتی ہیں، بھارت نے برصغیر کی تقسیم کے بعد
کبھی پاکستان کی آزادی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور اکھنڈ بھارت کا برملا اظہار کر کے نقصان پہنچانے کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ چنانچہ اکھنڈ بھارت ہی ہندوستان کا بنیادی ایجنڈا رہا۔ بھارت نے سکم اور گوا کو ہڑپ کرنے کے بعد بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا اور نیپال پر بالادستی قائم کر کے جنوبی ایشیا پر مکمل اجرداری قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قوم کو جوہری بم کے تحفے کے ساتھ کارنامہ انجام دے کر خطے میں اکھنڈ بھارت، ہندوستانی جوہری بالادستی اور سیاسی اجارہ داری کے خواب کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا۔ تو یہ بہت خوبی سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ایک صاحب طرز ادیب کے طور پہ کام کیا، افسانے بھی لکھے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی، اور ایک موقر جو جنگ اخبار ہے اس میں بھی نامہ نگار کے طور پہ شروع کیا تھا اور 8-10 سال وہاں بھی کام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علمی شخصیت تھیں۔ ان کی کتابوں سے جو جھلکتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے نئی نسل کو مذہبی فکر سے آگاہ کرنے کے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں، بہت زبردست کام کیا ہے۔ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، شناس تاتاری بھی چلی گئی ہیں، لیکن اپنے پیچھے وہ ایک ذخیرہ، علمی ذخیرہ چھوڑ گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس ذخیرے کو یا نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔